کیا ہم امت مسلمہ میں ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم امت مسلمہ بھی کہلوائیں اور یہ بھی کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے حبدار ہیں، سچے امتی ہیں، سچے غلام ہیں۔ اللہ اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو صدر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو صدر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، جمع ذہنوں کا زنگ اترا، جمع ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ تو مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم جناب بڑے ہی پیارے بھائی، بڑے بھائی حضرت مولانا محمد عادل محمود صاحب بڑی ہی اچھی باتیں اور بڑی ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان سے بڑھ کر ہمارا اور کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ملے، اطمینان سے زندگی گزرے، تو اس کو چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنا لے، ساری زندگی آسان گزرے گی اور پرسکون زندگی گزرے گی۔ جب دنیا کی زندگی آسان گزرے گی تو آخرت کی زندگی تو بالکل آسان ہو جائے گی۔ تو آسان تحریک، نکاح آسان تحریک کے حوالے سے ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں۔ جو ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنایا گیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا گیا، اب زنا 200 روپے میں، 500 روپے میں، 100 روپے میں، استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، اتنا آسان کر دیا ہم نے زنا کو۔ تو معاشرے کی بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دی ہے۔ جب نکاح مشکل ہو گیا تو زنا تو بالکل آسان ہو جائے۔ تو زنا کو ختم کرنے کے لیے، زنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات جب زلیخا نے بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ مجھے پناہ میں رکھے۔ تو زنا سے بچنے کے لیے سب سے بڑی تحریک یہ ہے کہ ہم نکاح کو آسان کر دیں، زنا خود بخود مٹ جائے گا، مشکل نہیں ہوگا، مٹ جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارے بچوں کی جوانی محفوظ ہو جائے، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے، تو ہم نکاح کو آسان کریں۔ آج ہم ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ لاہور کا واقعہ میں نے پڑھا، ایک عورت جس کا خامد فوت ہو گیا، 4 بیٹیاں تھیں، کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 4 بیٹیاں، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئیں، اب وہ پریشان ہے، بیوہ خاتون ہے، اس نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ جو رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ اتنی بڑی لسٹ لے کے آتا ہے جہیز کی، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہم یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ تو ہوا کیا؟ اب وہاں تو اس کا دل تو تڑپتا ہے نا۔ اس نے کیا کیا کہ بینک سے قرضہ لے کے ایک بیٹی کا رشتہ کر دیا، ان کی فرمائشیں پوری کر دیں، ساری جو انہوں نے لسٹ دی تھی وہ پوری کر دی، دے دی۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، اتنے شر جو ہے نا پھیلانے والے لوگ بھی ایسے ہیں، بدبخت انسان۔ شادی ہو گئی، ان کی ساری فرمائشیں بھی پوری ہوں گی، اس کے بعد تانے دینے شروع کر دی۔ تو لے کے کیا آئی ہے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔
تونے دینے شروع کر دیے، استغفر اللہ، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ اس کو طلاق بھی دے۔ تو جب طلاق ہوئی، ماں کو پتہ چلا اب کیا ہو سکتا ہے، خودکشی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی کہ اس معاشرے سے بہتر ہے کہ مجھے بہت اچھی۔ کیا ہم امت مسلمہ میں ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم امت مسلمہ بھی کہلوائیں اور یہ بھی کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے حبدار ہیں، سچے امتی ہیں، سچے غلام ہیں، لیکن بات ماننے کی بات آئے کہ پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے، زنا کو آسان کیا ہوا ہے، تو ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ میں مسلک اہل حدیث سے ہوں، انعام الرحمن صدیقی میرا نام ہے، میں اس بات کی تائید بھی کرتا ہوں۔ یہ جو انہوں نے تحریک چلائی ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اس تحریک کے ساتھ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب نے مل کے نکاح کو آسان کرنا ہے اور گناہ کو، زنا کو مشکل بنانا ہے، اور معاشرے کی ہم نے ہی اصلاح کرنی ہے۔ معاشرے کی بگاڑ کون کرتا ہے؟ کہ آسمان سے فرشتے آئے ہوئے؟ نہیں، ہم سے ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی ہیں جو معاشرے کے بگاڑ کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث، 4 قسم کی بنیاد پہ رشتہ ہوتا ہے، حسبہا، جمالہا، مالہا، فاظفر بذات الدین۔ آپ نے فرمایا حسب و نسب دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر، تو آپ نے آخر پہ کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، دین کو مقدم رکھیں۔ جب ہم دین کی بنیاد پہ رشتہ کریں گے تو وہ رشتہ ہماری موت تک قائم دائم رہے گا، کیونکہ ہمارا اصل جو قائم رہنے والی چیز ہے وہ دین ہی ہے۔ دین کی وجہ سے ہم قیامت، ہماری نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، یہی نسبت تو ایک قائم رہے گی، باقی تو ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو جو میں نے حدیثیں پڑھی تھی، النکاح من سنتی، نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو کوئی میری سنت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث جو آپ نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے پیار کرے گا، فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، فقد احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت کے لیے کہ جب تم میری سنت سے پیار کرو گے تو مجھ سے پیار ہوگا، جب تمہارا مجھ سے پیار ہوگا تو جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس تحریک کے ساتھ ہیں، بالکل ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت۔ اللہ اللہ اللہ